قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ اس میں روحانی منازل کا ذکر ہے اور خوف خدا کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک ہی قرآن ہونے کے باوجود لوگوں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی، جس کی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ قرآن کو کس تفسیر کے مطابق سمجھا جائے۔ چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اس لیے عربوں کے لیے اسے سمجھنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود کئی احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ عربی زبان جاننے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آیات کی وضاحت طلب کرتے تھے اور آپ انہیں تفسیر سے جواب عطا فرماتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ایک روحانی معلم کی ضرورت رہے گی۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہی کافی ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ دوسری جماعت کا موقف تھا کہ جب تک انسان موجود ہے ہدایت کے لیے کسی ہادی کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ہر لمحہ اس کی رہنمائی میں زندگی گزار سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عبادات کے طریقوں میں بھی اختلافات پیدا ہونے لگے۔ جب اسلام اپنے عروج پہ تھا اور مسلمان علم و حکمت کے چراغ سے دنیا کو منور کر رہے تھے، تبھی یہ بحث چھڑ گئی کہ فلاں کا طریقہ عبادت مختلف ہے، فلاں کا عقیدہ جدا ہے، فلاں دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور فلاں بے دین ہے۔ ان فتنوں نے نہ صرف قتل و غارت کو جنم دیا بلکہ مذہب میں فرقہ واریت کی بنیاد بھی رکھ دی۔ یہ آہستہ آہستہ سیاست پہ بھی داخل ہو گئی۔ مسلمانوں کے اس اختلاف کا فائدہ ان کے دشمنوں نے اٹھایا، فرقوں کو آپس میں لڑایا اور اپنی مفادات حاصل کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت میں اختلاف گہرے ہوتے گئے اور امن و سکون تباہ ہو گیا۔ ایسے حالات میں کچھ امن پسند ہستیاں بھی ابھرے۔ ان کی تعلیمات کو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، جیسے کہ شمس تبریزی، رومی، عطار جیسے صوفیاء اور سعدی اور ناصر خسرو جیسے مفکرین بھی شامل تھے، جنہوں نے محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرقہ واریت کے بجائے اخوت اور بھائی چارے کو ترجیح دی۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صوفی چاہے کتنے بھی عمل پسند ہو اور محبت کی داعی ہو، ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ قرآن کے ظاہر پہ عمل کرنے کے بجائے اس کے باطن پہ توجہ دیتے ہیں۔ یعنی کسی بھی عمل کو ظاہری طور پہ انجام دینے کے لیے ان کے ہاں مقصد کو اولین ترجیح دی جاتی ہے، تو ہم ان لوگوں کو رد کر دیتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنے اختلافات کے باوجود کسی نہ کسی دلیل کو اپنا کر اپنا راستہ جدا کر لیا۔ انہی میں شیعہ ایمانیہ بھی شامل تھے، جن کا پختہ یقین تھا کہ اہل بیت ہی حقیقی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کئی احادیث اور آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا در کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی رہنما اور علم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور ایک ڈرانے والا موجود ہے۔ یعنی ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ایک رہنما مقرر کیا جاتا ہے جو لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، حق اور باطل میں فرق واضح کر کے دکھاتا ہے اور دین کی اصل تعلیمات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ہادی اور وہ ڈرانے والا منذر کون ہے؟ ابن عباس کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرانے والا ہوں اور علی ابن ابی طالب ہادی ہے۔ پھر فرمایا، میرے بعد لوگ علی کے ذریعے ہدایت پائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے رہنمائی میں علم حاصل کرنے لگے۔ کتاب نہج الاسرار میں حضرت علی علیہ السلام کے علم اور روحانی رہنمائی کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم میں سے جب ایک امام دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا امام اس کی جگہ آتا ہے تاکہ وہ ہدایت اور رہنمائی کا یہ سلسلہ آگے جاری رکھ سکے۔ یعنی ہدایت کا یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں بلکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے امامت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ ہمیشہ امن و سلامتی میں رہے گا۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ ہدایت کا انتظام کیا ہے تاکہ دین کی اصل تعلیمات محفوظ رہے اور لوگ راہ راست پہ چلتے رہے۔